السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک عزیز کی طرف کسی نے انگریزی زبان میں مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث پاک کا ترجمہ سینڈ کیا ہے، اور اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے تعویذ باندھا اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اس عزیز نے مجھ سے استفسار کیا ہے کہ کیا یہ حدیث پاک ہے، اور اگر یہ حدیث پاک ہے تو پھر تعویذات کو ہم استعمال کیوں کرتے ہیں؟ میرے عزیز کا کنسرن بالکل درست ہے۔ جواب عرض کرنے سے پہلے میں یہ بات بڑی دل دوزی کے ساتھ اور دل سوزی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام نے اور فقہائے اعظام نے اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ جاہل کے لیے تبلیغ کرنا، خطاب کرنا اور دعوت دینا حرام ہے۔ جو شخص پورا عالم نہیں ہے وہ کسی عالم کے کلام کو نقل تو کر سکتا ہے، مگر اسے از خود عالم بننے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، نہ خطاب کرنے کی اجازت ہے۔ سوشل میڈیا کے طور پر لوگ تبلیغ سمجھ کر اور نیکی کا کام سمجھ کر جو ان کو کہیں سے ملتا ہے اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا ہرگز 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 جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کے احکام کو بیان کرنا یہ ایک صاحب علم کا ہی شان ہے اور صاحب علم کو ہی جچتا ہے۔ بہت ساری میری عزیز بہنیں اور عزیز بھائی جو یہ کام کرتے ہیں کہ ہر آنے والے میسج کو اسلامی میسج سمجھ کر فارورڈ کر دیتے ہیں، وہ غیر ارادی طور پر کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یہی ایک میسج ہے۔ میسج تو صرف یہ ہے کہ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whomsoever wore a ta'weez or amulet, he committed a shirk۔ بس یہ حدیث ہے اور حدیث یہ موجود ہے، یہ حدیث درست ہے، مگر گزارش یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا حکم بیان کرنے کے لیے اس عنوان سے جتنی آیات ہوں، جتنی احادیث ہوں، ان کو سامنے رکھ کر حکم بیان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز کے بارے ایک شخص کے مطابق اس حالات اور اس معاشرے کے بارے ایک حکم دیا، اور اسی چیز کے بارے جب حالات بدلے، جب شخص بدلا، تو آپ نے اس کا حکم بھی بدل دیا۔ اب آپ اصل مسئلہ سمجھیں۔ شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو خیال کر لینا۔ کیا آپ کی عقل کہتی ہے کہ اگر آپ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر سورۃ الفلق لکھ لیں، سورۃ الناس لکھ لیں، آیت کریمہ لکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے نام لکھ لیں، یا اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں کی تعداد عدد لکھ لیں، اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو لپیٹ کر کسی چمڑے کے اندر باندھ کر آپ گلے کے اندر لٹکا دیں، تو آپ نے کسی چیز کو اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ یعنی احادیث کی تعبیر میں عقل کا بھی دخل ہے۔ شرک تو یہ تھا کہ آپ کسی چیز کو یا کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھو۔ تو کیا ایک شخص جو قرآن پاک سے یا احادیث طیبہ کے کچھ کلمات ایک صفحے پر ایک پیپر پر نقل کر کے ان کو تہہ کر کے کپڑے میں لپیٹ کر یا چمڑے میں لپیٹ کر یا چاندی میں لپیٹ کر اپنے گلے کے گرد یا بازو کے گرد یا ٹانگ پر یا پیٹ پر باندھ لیتا ہے، تو کیا ایسا کرنے سے وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہا ہے؟ کیا اس کا یہ اعتقاد ہے کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ کے برابر ہے اور یہ اسی طرح عبادت کا حقدار ہے جس طرح اللہ تعالیٰ عبادت کا حقدار ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ عقل کے تقاضوں کے مناقض نہیں ہے، مطابق ہے۔ اب اصل مسئلہ سمجھیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک چیز کا حکم جس سے بیان کر رہے ہیں اس کے حالات کے مطابق اور جس سماج اور معاشرہ کے اندر وہ رہ رہا ہے اس کے مطابق بیان فرماتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس سے پہلے سارا شرک تھا، اور مشرکین کو مختلف کلمات کو اور مختلف عادات کو مستقل سمجھتے تھے کہ ان سے ہماری تقدیر بدل جائے گی، اللہ نہ بھی چاہے گا تو تقدیر بدل جائے گی۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کلمات کے اندر برکت اور اثر رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کہتے تھے نہیں، ان کی اپنی یہ تاثیر ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے۔ اگر کوئی شخص اس اعتقاد سے قرآن پاک کو بھی اپنے گلے میں لٹکا لے
اور یہ سمجھے کہ یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تاثیر نہیں ہے، تو قرآن پاک کو بھی اس نیت کے ساتھ گلے میں لٹکانے والا مشرک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہے اور قرآن پاک اور ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے نام سے کیوں، اللہ کا نام اللہ تو نہیں ہے نا، یہ بات میری سمجھنا، اللہ کا نام اللہ تو نہیں ہے نا، تو کیا آپ اللہ کے نام کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں؟ اور اگر آپ یہ سمجھیں اور یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ کے نام کے اندر استقلالن تاثیر ہے، یعنی اللہ کی عطا کردہ تاثیر نہیں ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی شرک بن جائے گا۔ صاحبان ایمان کا یہ اعتقاد اور یہ عقیدہ ہے کہ کسی چیز کے اندر تاثیر حقیقی نہیں ہے، تاثیر حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ جو آگ جلاتی ہے تو آگ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں جلاتی، آگ میں جلانے کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور صاحب ایمان کا اس پر اعتقاد ہے۔ صاحب ایمان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے حقیقی تاثیر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چھری کاٹتی ہے مگر اس کو کاٹنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ دوا کے اندر، میڈیسن کے اندر شفا ہے مگر وہ میڈیسن شفا دینے والی نہیں ہے، اس میڈیسن کے اندر شفا رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ کا ایک عمل شرک بھی بن سکتا ہے آپ کی سوچ کی بنیاد پر، اور وہی عمل آپ کا عین ایمان بھی بن سکتا ہے۔ تو مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ان کے یہ تعویذات مستقل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ان کے اندر اثر ہوتا ہے اور یہ ہماری تقدیر کو ٹال دیتے ہیں۔ ایسا کرنا یقیناً شرک ہے، چاہے آپ وہ قرآن پاک سے کریں چاہے آپ احادیث طیبہ سے کریں۔ مگر اگر آپ قرآنی کلمات کو، اگر آپ احادیث طیبہ کے کلمات کو یا ان کے عادات کو یا کسی اور بزرگ کے قول کو آپ اس نیت سے کاغذ پر لکھ کر اپنے گلے کے گرد باندھ لیتے ہیں یا بازو کے گرد باندھ لیتے ہیں کہ ان قرآن کے اندر، اس حدیث کے اندر، ان کلمات کے اندر اثر رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو قطعاً شرک نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کو امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ترمذی کے اندر نقل کیا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، اور اس حدیث پاک اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، مگر اختصار کے پیش نظر میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں۔ یہ ترمذی کی روایت نہیں ہے، احادیث کی کتابوں کا انبار ہے جن کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو وہ یہ دعا کرے۔ یہ دعا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ جب نیند کے اندر کوئی شخص ڈر جائے تو وہ یہ کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیطان و ان یحضرون۔ تو فرمایا تو پھر شیاطین اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالغ بچوں کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی تلقین فرماتے تھے کہ بیٹا ان کو یاد کر لو اور یہ پڑھا کرو، اور جو نابالغ بچے تھے ان کے گلے میں ایک کاغذ پر یہ دعا لکھ کر لٹکا دیتے تھے۔ تو یہی ہے نا تعویذ، کہ کاغذ پر کچھ لکھا جائے اور اس کو گلے کے اراؤنڈ لٹکا لیا جائے، یا بازو کے گرد باندھ لیا جائے، یا گھٹنے کے پاس باندھ لیا جائے، یا ٹانگ پر باندھ لیا جائے۔ تو یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کو حسن کہا گیا۔ یہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو جہاں آپ نے اس کو شرک قرار دیا، وہاں اس سے جس سے آپ مخاطب ہیں نا اس کا اعتقاد بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ قرآن پاک کی آخری دو سورتوں کا نام ہی معوذتین ہے، معوذتین، یعنی جن سے پناہ لی جاتی ہے۔ پناہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، قرآن بھی اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے نا۔ تو بات اعتقاد کی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتقاد کرے کہ اس قرآنی کلمہ کے اندر یا اس حدیث پاک کے اندر استقلالن تاثیر ہے، استقلالن تاثیر صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کائنات میں کسی اور کے لیے کوئی خوبی، کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں ہے، استقلالن یہ چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور استقلالن کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی ہیں، کوئی کسی اور کی طرف سے آنے والی نہیں ہیں۔ ایک تو میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ از خود
ہرگز ہرگز کسی حدیث کو، کسی قرآنی آیت کو آپ آگے فارورڈ نہ کریں۔ آپ تو اپنی نیت میں یہ ثواب کا کام کرنے جا رہے ہوں گے، مگر قیامت کے دن آپ کے لیے یہ عذاب کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے کہ ایک ہی چیز کو مختلف احوال کے حوالے سے، مختلف افراد کے حوالے سے، مختلف سماج اور معاشرتی رویوں کے حوالے سے مختلف احکام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ہی چیز فرض بھی ہو سکتی ہے، وہی چیز واجب بھی ہو سکتی ہے، وہی چیز حرام بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینا حرام ہے، لیکن اگر جان جانے کا اندیشہ ہو اور شراب کے پینے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو تو شراب کا پینا جائز ہو جائے گا۔ اب شراب تو پینا حرام تھا، اب شراب کو پینا جائز ہو گیا، اس لیے کہ جس کے لیے پینا جائز ہے اس کے وہ حالات نہیں ہیں جو نارمل حالات ہیں۔ تو میں تیسری بار پھر التجا کرنے لگا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ تبلیغ آپ نہ کریں۔ جو کوئی آپ کی طرف حدیث بھیجے یا قرآنی آیت بھیجے اور اس کا ظاہری مفہوم کچھ اور بتا رہا ہو تو آپ مجرم بن جائیں گے۔ آپ یہ دین کا کام نہیں کر رہے، آپ دین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو آخری دو صورتوں کا نام معوذتین ہے، اور تعویذ اور معوذ کا مادہ ایک ہی ہے، یعنی پناہ۔ تعویذ کا معنی بھی پناہ لینا ہے، اور معوذتین بھی ہے جن کی پناہ لی جائے۔ تو خدا کے لیے دین پر رحم کریں، خدا کے لیے دین پر رحم کریں۔ یہ علماء دین کا کام ہے، جن کی نظر میں ایک چیز سے متعلقہ تمام احادیث طیبہ اور تمام قرآنی تعلیمات ہوتی ہیں۔ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ کیا اس حدیث کا جو مفہوم ہمیں نظر آ رہا ہے کیا حقیقتاً یہی مفہوم ہے یا یہ ایک خاص کنٹیکسٹ میں کہی گئی بات ہے۔ تو میرے عزیز، قرآن پاک کی آیات کو لکھ کر کاغذ پر گلے میں لٹکا لینا یہ کہاں سے شرک بن جائے گا؟ کیا وہ کاغذ پر لکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کاغذ اپنے اندر تاثیر از خود رکھتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو اس طرح حدیث کو اور قرآنی آیات کو فارورڈ نہ کریں اور دین کا مذاق نہ اڑائیں اور اپنے اعمال کو برباد نہ کریں، کہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ قرآنی آیات کو آگے کرنا، احادیث طیبہ کو آگے کرنا، یہ علماء کا کام ہے۔ ہاں، ایسی حدیث پاک، ایسی آیت کو آپ فارورڈ کریں جس میں اخلاق کی بات ہو، جس میں صبر کرنے کی بات ہو، جس میں برداشت کرنے کی بات ہو، جس میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کی بات ہو، مگر جو شرعی احکام پر مشتمل احادیث طیبہ اور قرآنی آیات ہے نا، ان کو آگے فارورڈ کرنا جرم ہے غیر عالم کے لیے۔ تو مجھے لگتا ہے میرے لہجے میں تھوڑی سی سختی آ گئی ہے، مگر سختی اس لیے آ گئی ہے کہ میں اس امر پر حیران ہوں کہ بے علم شخص اتنے دھڑلے سے بات کرتا ہے جس دھڑلے سے ایک صاحب علم بات نہیں کرتا۔ صاحب علم کی بات کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اگر ایک جاہل اور بے علم شخص دھڑلے سے بات کرتا ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے، تم کیسے سمجھتے ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے؟ کسی ایک چیز کے بارے ایک حکم بنانے سے پہلے اس چیز کے متعلق تمام روایات کو، ان روایات کی طاقت و ذوف کو، تمام قرآنی آیات کو، ان قرآنی آیات کی تعبیرات و تفسیرات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ کام ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ ایک کام ایک صاحب علم، ایک صحیح عالم دین کا کام ہے۔ تو ایسے میسیجز کو فارورڈ کرنا ہرگز تبلیغ نہیں ہے، یہ آپ کے گلے کا کل پھندا بن سکتا ہے کہ آپ کے اس فارورڈ میسج کی وجہ سے ایک شخص عمل کر لیتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے یہ میسج کیا جس میسج کا واضح مفہوم یہ ہے کہ جو تعویذ کو گلے میں لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے، میں نے گلے میں تعویذ لٹکایا ہوا ہے، تو آپ اپنے ذہن میں مجھے مشرک سمجھیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے، یا آپ ایک مومن کو مشرک سمجھ رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں اور دین پر کچھ رحم کریں اور دین کو صاحبان علم کے لیے چھوڑ دیں، یا پھر علم حاصل کریں۔ 10 سال مدارس کے اندر نہ تھی، 10 سال فنون کو پڑھیں اور پڑھیں کہ مجمل کیا ہوتا ہے، مفصل کیا ہوتا ہے، یہ مطلق کیا ہوتا ہے، مقید کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے۔ میرے خیال میں میرے لہجے کی سختی جو ہے وہ اس عنوان کی اہمیت کے پیش نظر تھی، وگرنہ میں بڑے دل کا آدمی ہوں اور میں بڑی بڑی باتوں کو بھی نرم لہجے میں کہنے کا خوگر ہوں۔ میری بات سے دل شکنی نہیں ہوگی، میری بات اصلاح والی ہے، میں دل سے بات کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ میرے سننے والے مجھے صرف کانوں سے نہیں، وہ اپنی دل اور روح سے سنتے ہیں۔ میں نے مسئلہ کو کھل کر بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے نا دین کی تبلیغ کرنے کا، تو ان آیات کو، ان احادیث کی تبلیغ کریں جن میں اخلاق حسنہ کی بات ہے، جن میں بری عادتوں سے بچنے کی بات ہے، جس میں شراب نوشی سے احترام کی بات ہے، اس طرح کے احکام کی، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ آپ کو خود کو مشرک اور کافر بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا سمجھ عطا فرمائے اور دین کا فہم عطا فرمائے۔